امام سیوطی نے لکھا قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہری مطلب ہے ایک باطنی ہے۔ فرمایا کہ علی وہ ہے جن کے پاس قرآن کا ظاہر بھی ہے قرآن کا باطن بھی ہے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ منبر پر جلوہ فرما تھے، فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا مجھ سے پوچھو، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے حیدر کرار اس وقت تک منبر سے نیچے نہیں اتریں گے جب تک تمہارے کیے گئے سوالات کے جوابات نہ دے دوں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ حضور علیہ السلام کے در دولت پر پلنے والے، جوان ہونے والے شیر خدا کے علم کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا پوچھو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہو چکا ہے۔ یہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا عالم ہے۔ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہو اور وہ وعدہ ابھی پورا ہونے میں کچھ وقت تھا، حضور کا وصال ہو گیا، تم میں کوئی ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے 2 چلو بھر کے کھجوروں کے دوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ پورا ہونے سے پہلے یعنی وقت آنے سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو تمام صحابہ کی رضامندی سے بنے۔ اب وہ چاہتے تو ان کے پاس کھجوریں موجود تھی، وہ کھجوریں پکڑتے 2 چلو دے دیتے۔ فرمایا نہیں، حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ اب بلایا گیا تو فرمایا کہ بلال جاؤ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آؤ۔ کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے علی آپ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا وعدہ پورا کیجئے۔ شیر خدا نے کہا کہ علی جناب آپ جو ہے وہ دے دیتے۔ کہا نہیں، میں نے ایک بار سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سنا تھا کہ یہ علی کے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہیں۔ حضور نے علی کی طرف اشارہ کر کے، حیدر کرار کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ میرے ہاتھ ہیں۔ اب شیر خدا نے 2 چلو بھر کے اس کے دامن میں ڈال دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس بندے کو، فرمایا ادھر آ۔ آپ نے کھجوریں گننا شروع کر دیں۔ آپ اتنے سخی خلیفۃ المسلمین بادشاہ ہیں، مسند خلافت پر جلوہ فرما ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ کفر صدیق اکبر سے ڈرتا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ کھجوریں گننے لگے۔ 1 چلو میں 60 کھجوریں ہوئیں۔ صدیق اکبر نے نعرہ مارا اور اللہ کی قسم فرما کر فرمانے لگے صدیق اکبر کہ جب حضور چلو بھرتے تھے تو 60 کھجوریں ہی حضور کے ہاتھ میں آتے تھے۔ آج بعض سیاہ دل والوں نے صحابہ کرام کے مشاجرات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دی، نسلوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ کم علم جو مسلمان ہیں ان کو تاریخ اسلام کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، اور نہ وہ اصول حدیث جانتے ہیں، نہ قرآن جانتے ہیں، نہ ہی قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ مشاجرات کو جانتے ہیں۔ لیکن ان کو وسوسے جو ہے وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو دوسرے لوگ جو ہیں وسوسے ڈال کر عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے 2.5 سال حیدر کرار نے 5 وقت کی نماز صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہے۔ کتنی دیر جی؟ 2.5 سال۔ اگر اختلاف ہو جائے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے یا امام جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہ ہو تو کوئی آج کا گناہ گار بندہ، سیاہ کار بندہ، بد کردار بندہ، رشوت خور بندہ اور جو ہے وہ اپنے کردار سے گرا ہوا بندہ بھی اس امام کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھتا جس امام کے کردار کا جو ہے وہ کوئی کمزور پہلو اس کے سامنے آ جائے۔ حیدر کرار شیر خدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 2.5 سال نمازیں پڑھ کر
قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ صدیق اکبر صدیق اکبر ہے۔ 10.5 سال علی المرتضیٰ نے نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے پڑھی۔ کتنے سال؟ 10.5 سال تک۔ اور حیدر کرار فرماتے ہیں کہ حوض کوثر تقسیم ہو رہا ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوگا۔ قیامت کے دن اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ زبانیں لٹک رہی ہوں گی، باہر آ رہی ہوں گی، اور لوگ العطش 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 کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، اور چمڑی ادھیڑ دینے والی گرمی ہوگی، کھال ادھیڑ دینے والی گرمی، اور لوگ پیاس پیاس ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی کر رہے ہوں گے۔ ستاروں کی جتنی تعداد ہے حضور کے حوض کوثر کے اتنے برتن ہیں۔ حوض کوثر یعنی کہ یہ ایک ایسا پانی، ایسا جام بانٹا جا رہا ہوگا میدان محشر، جس کے ایک بار پینے سے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا جام۔ حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں کہ حوض کوثر تقسیم ہو رہا ہوگا، جام بانٹے جا رہے ہوں گے، میں اپنے ان ہاتھوں سے، حیدر کرار نے اشارہ فرمایا، بڑی توجہ، یہ حدیث پاک یاد کر لیں۔ آپ کو کوئی صحابہ کرام کا بے ادب اور گستاخ ملے تو آپ اس کو یہ حدیث پاک سنا سکتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں اور دیگر کتابوں کے اندر مستند بھی ہے، صحیح بھی حدیث ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو ہٹا دوں گا، حوض کوثر سے ہٹاؤں گا۔ اصحاب رسول پہلے یہ سن لیں، کن کو ہٹاؤں گا؟ فرمایا کہ کافروں کو ہٹاؤں گا اور منافقوں کو ہٹاؤں گا، حوض کوثر سے ہٹا دوں گا۔ 2 گروہ کا جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمایا، کافروں کو اور منافقوں کو۔ اب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ منافق کون ہے؟ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم منافق کی پہچان اس طرح کرتے تھے کہ حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے، جل جاتا تو سمجھ جاتے منافق ہے، مچل جاتا تو سمجھ لیتے مومن ہے۔ اگر ماتھے پر حیدر کرار کا نام سن کر بل آ جاتا، پیشانی پر بل آ جاتا، منہ پہ 12 بج جاتے تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، مومن نہیں۔ اور اگر خوش ہو جاتا، طبیعت میں حساسیت اور بشاشیت آ جاتی، حساس بشاش ہو جاتا، ایمان وجد کرنے لگتا، محبت وجد کرنے لگتی، تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ منافق وہ ہے جو حیدر کرار سے بغض رکھے۔ اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں، یہ تو صحابہ نے بتایا نا کہ ہم منافق کی پہچان اس طرح کرتے تھے کہ حیدر کرار کا ذکر کرتے، اگر اس بندے کے سامنے ذکر ہوتا وہ خوش ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے، اور اگر خوش نہ ہوتا تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اب حیدر کرار فرماتے ہیں کافر میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور نہ میری عادت ہے کہ یہ اپنا جو ہے وہ کسی کو کافر کہنے کی، یہ شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ شیر خدا کا۔ لگائیں فتویٰ حضرت علی المرتضیٰ پہ، بندہ ویسے ہی ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر ایمان، یعنی ان کی محبت جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، اور وبغضہما کفر، فرمایا ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ جو صدیق اکبر سے بغض رکھے، عمر فاروق سے بغض رکھے، حیدر کرار فرماتے ہیں میں ان ہاتھوں سے اس کو اٹھا اٹھا کے حوض کوثر سے پھینکوں گا اور اسے حوض کوثر نہیں پینے دوں گا۔ جو ابو بکر کا گستاخ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہے،